پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حسن۔ یہ بچپن ہی سے بہت ہوشیار تھا۔ اس کی عمر ابھی 13 سال ہی ہو گئی کہ اچانک اس کا باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر کی تمام ذمہ داریاں حسن کے سر پر آ پڑی۔ اس نے اپنی ماں سے مشورہ کر کے گھر کے گزر اوقات کے لیے ایک گائے خرید لی۔ حسن اپنی گائے کو دن بھر جنگل میں لے جا کر چراتا اور اس کا دودھ فروخت کر کے اپنے گھر کا تمام خرچ چلاتا۔ ایک روز جب حسن شام کے وقت اپنے گھر واپس لوٹ آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ سپاہی گاؤں کے چند لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ حسن نے گھر آ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ سپاہی گاؤں کے لوگوں کو پکڑ کر کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا، بیٹا ہمارے بادشاہ نے سپاہی لگان وصول کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ جن لوگوں نے لگان دے دیا ان کو چھوڑ دیا، اور جن لوگوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے ہیں۔ کل وہی سپاہی چوکیدارے کے روپے وصول کرنے کے لیے آئیں گے۔ حسن نے حیران ہو کر پوچھا، ماں یہ چوکیدارہ کیا بلا ہے؟ حسن کی ماں نے جواب دیا، بیٹا رات کو چوکیدار اور سپاہی گشت کرتے پھرتے ہیں تاکہ ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال سکے، اس کو چوکیدارہ کہتے ہیں، اور یہ سال بھر میں وصول کیا جاتا ہے۔ کل ہمارے گھر بھی سپاہی آئیں گے، میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم چوکیدارہ ادا کر سکے۔ حسن کو یہ بات سن کر بہت رنج ہوا، مگر فوراً ہی سنبھل کر بولا، ماں فصل کی پکائی پر آدھا اناج تو سپاہی گاؤں والوں سے زبردستی چھین لے کر جاتے ہیں، باقی اناج میں وہ بیچارے پورا سال گزارا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اناج فروخت نہیں کرتے تو لگان کہاں سے دے؟ اس بات کا انہیں ڈاکو کا کیا ڈر؟ اس بات کا ڈر تو مالدار لوگوں کو ہونا چاہیے، اور انہی سے بادشاہ کو چوکیدارہ وصول کرنا چاہیے۔ خیر میں کل بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا اور اس ظالم کے کانوں میں یہ سب باتیں ڈالوں گا، اس کو گاؤں کے لوگوں کے حالت سے خبردار کروں گا۔ اس نے میری بات مان لی تو ٹھیک، ورنہ میں بادشاہ کے خلاف آواز بلند کروں گا، خواہ اس کام میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حسن کی ماں نے یہ سن کر بہت گھبرائی۔ اس نے حسن کو بہت سمجھایا بجایا، اس کی سمجھ میں ایک نہ آئی۔ اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے رات کافی ہو گئی، یہ دونوں ماں بیٹے سو گئے۔ اگلے روز حسن صبح سویرے اٹھا، اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور ماں سے جانے کی اجازت مانگی، مگر اس کی ماں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے حسن سے کہا کہ بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ تمہیں ضرور قتل کروا دے گا۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر حسن بولا، ماں اگر میری جان جانے سے 10 لوگوں کی بھلا ہوتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں پکا ارادہ کر چکا ہوں، ضرور جاؤں گا، آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ حسن کی ضد کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجبور ہو کر اسے اجازت دے دی۔ حسن کو اجازت ملتے ہی اس نے اپنی ماں سے سلام کیا اور شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی ماں بہت دور تک کھڑی ہو کر اپنے چاند سے بیٹھے حسن کو دیکھتی رہی۔ شہر گاؤں سے بہت دور تھا اور حسن پیدل سفر کر رہا تھا۔ اس کو راستے میں ہی شام ہو گئی۔ پہلے تو اسے بہت خوف معلوم ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ اتنے بڑے جنگل میں جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ رات کیسے بسر کرے گا؟ اچانک اس کو دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ حسن روشنی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتا اس روشنی کی طرف چل پڑا، اور چلتا چلتا اس نے آگے ایک عمدہ اور خوبصورت مکان دیکھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس مکان کے دروازے تک پہنچ گیا اور دل مضبوط کر کے دروازہ کھٹکھٹا ہی دیا۔ مکان کے اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حسن نے جواب دیا، ایک بد نصیب مسافر، یا اتنا کہ ہی پایا تھا کہ ایک بار پھر اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ یہ جواب سنتے ہی حسن نے مکان کا دروازہ کھولا اور مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت زمین پر بیٹھی رو رہی ہے اور ایک نوجوان پلنگ پر بے ہوش پڑا ہے۔ حسن کو دیکھ کر یہ بڑھیا اور بھی گھبرا گئی۔ حسن نے کہا، گھبراؤ مت، میں ایک مسافر ہوں اور رات بسر کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اتنی ہی دیر میں نوجوان ہوش میں آ گیا۔ اس نے حسن سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ حسن نے تمام کہانی شروع سے سنائی۔ یہ باتیں سن کر نوجوان نے حسن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا۔ تو اس نے بھی اپنے ماں سے اجازت لی اور حسن کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دور چل کر حسن نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟
اس پر نوجوان نے کہا مجھے انور کہتے ہیں، اور اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے سارا دن گزر گیا اور شام کو محل کے قریب پہنچ گئے۔ رات تو انہوں نے ایک سرائے میں گزاری۔ صبح جب دربار لگا تو یہ دونوں اجازت لے کر بادشاہ تک پہنچے۔ بادشاہ نے ان کو آنے کا سبب پوچھا تو حسن نے بڑے ادب سے اپنا مطلب بیان کیا اور ساتھ ساتھ غریبوں پر رحم کرنے کی درخواست بھی کی، مگر بادشاہ کی سمجھ میں ایک بات بھی نہ آئی۔ اچانک ان دونوں پر آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، بیوقوف، کیا ہمیں سبق دینے آئے ہیں؟ جیسی ہمارے آنکھیں بند ہیں اور ہم بدو ہے، لے جاؤ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ ان دونوں نے بہت آنسو بہانے منت خوشامد کی، مگر بادشاہ نے کسی کی نہ مانی۔ سپاہی ان کو بری طرح سے گھسیٹتے ہوئے محل سے لے گئے اور قید خانے میں ڈال دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ شہزادی اچانک محل سے غائب ہو گئی اور یہ بات آن پنن پورے محل میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر شہزادی کا پتہ لگانا ضروری ہے، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس حکم کو سن کر وزیر بہت گھبرایا۔ اس نے بھی دل میں سوچا کہ بادشاہ بہت ظالم ہے، اتنی مدت میں نہ شہزادی کا پتہ چلے گا اور نہ میں دنیا میں رہوں گا۔ سفر کر کے بیچارہ مایوس ہو کر گردن جھکا کر واپس لوٹا اور اس نے تمام شہر میں منادی کروا دی کہ وہ جو شخص بھی شہزادی کا پتہ لگائے گا اس کو سونے اور چاندی میں تول دیا جائے گا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شہزادی کو واپس لے آئے، کیونکہ اسے ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ بات حسن کی کان میں پہنچی تو اس نے سپاہی سے کہا کہ میاں تم بادشاہ سے کہہ کر اجازت دلوا دو، ہم اس جادوگر کو دیکھ لیں گے جو شہزادی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ پہلے تو سپاہی نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں قیدی اس بہانے سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ اس خبر سے بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اسے فوراً ہی دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی سپاہی نے حسن کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ چلتے وقت حسن نے کہا، بھائی مجھے نہ بھول جانا، اگر مجھے ساتھ لے چلو تو میں کہیں نہ کہیں تمہاری مدد ہی کروں گا۔ یہ سن کر حسن نے انور کو تسلی دی اور خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ حسن جس وقت دربار میں بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے حسن سے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے کہ تم شہزادی کو تلاش کر کے لے آؤ، مگر ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم 40 دن کے اندر اندر نہ آئے تو تمہاری ماں کو قتل کروا دیا جائے گا۔ حسن نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے کہا، جا کے آپ انور کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے، اگر وہ میرے ساتھ رہا تو شہزادی کو جلد ہی تلاش کر لیا جائے گا، ورنہ دیر لگے گی۔ بادشاہ نے انور کو قید خانے سے بلا کر حسن کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جاؤ خدا تمہیں کامیاب کرے، مگر میری شرط کو نہ بھول جانا۔ یہ دونوں بادشاہ کو سلام کر کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ جادوگر کی تلاش میں انہیں 3 دن گزر گئے، مگر انہیں جادوگر کا پتہ نہ چل سکا۔ آخر چوتھے دن وہ ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں ایک غار دکھائی دیا اور اس غار کے پاس بیٹھے ایک بزرگ پر ان کی نظر پڑی۔ اس کے ناخن اتنے بڑے بڑے تھے کہ آگے سے مڑ گئے تھے، سر کے بال ایڑی تک اور داڑھی کے بال گھٹنوں تک آ گئے تھے۔ یہ بوڑھا آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ حسن اور انور ہمت کر کے اس کے پاس آ گئے۔ ان کے پیروں کی آہٹ سے بوڑھے نے آنکھیں کھول دی اور تعجب سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہیں دیکھ کر بوڑھے نے ان سے سوال کیا کہ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ اس پر حسن نے بوڑھے کو تمام واقعہ کہہ کر سنایا۔ اس پر بہت دیر تک غور کرنے کے بعد بوڑھے نے کہا کہ بیٹا، جس کام کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ کام بہت خطرناک ہے، بہتر تو یہ ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس پر حسن نے جواب دیا، بابا یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، مگر یہ سب ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اس کام سے پورے گاؤں والوں کا بھلا ہوگا۔ ہر سال جو اناج ان سے چھینا جاتا ہے وہ بند ہو جائے گا، تو اگر اس نیک کام میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ حسن کی اس بات کا بوڑھے کے دل پر بہت اثر ہوا اور حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے غار میں چلنے کے لیے کہا۔ انور ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر حسن نے للکار کر کہا، کیوں اتنے ڈرپوک ہو؟ پیچھے ہٹنا بہادری کا کام نہیں، آؤ میرے ساتھ، ڈرو نہیں، میں بھی تو غار میں ہی جاؤں گا۔ انور بھی حسن کے ساتھ غار میں چلا گیا۔ جب یہ تینوں غار میں پہنچ گئے تو بوڑھے نے کہا، بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں بھوکے ہو۔ اس کے بعد بوڑھے نے ایک تاک میں سے روٹی کی ڈالیاں اٹھائی، ان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ یہ دونوں بھوکے تو تھے بھی ہی، اس لیے روٹی پر ٹوٹ پڑے، لیکن اچانک حسن کا چہرہ کملا سا گیا کیونکہ ڈلیے میں صرف ایک ہی روٹی تھی۔ بوڑھے نے حسن کی یہ حالت دیکھ کر کہا کہ گھبراؤ نہیں بیٹا،
صبر کر کے یہ روٹی کھاؤ، جس نے یہ ایک روٹی دی ہے وہ اور بھی دے گا۔ یہ دونوں روٹی کھاتے رہے، مگر بعد دستور ڈلیا میں ایک روٹی موجود تھی، یہاں تک کہ ان دونوں کا پیٹ بھر گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے تھے۔ بوڑھے نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیوں بچوں، تمہارا پیٹ بھر گیا؟ اس پر ان دونوں نے کہا کہ ہاں، خدا کا شکر ہے، ہمارا پیٹ بھر گیا ہے۔ بوڑھے نے جب ڈالیا اٹھا کر تاک میں رکھ دی اور ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج رات تم یہی قیام کرو اور کل صبح یہاں سے چلے جانا، ہو سکا تو میں بھی تمہارے کچھ نہ کچھ مدد کروں گا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ دونوں ایک کونے میں لیٹ گئے، کیونکہ دونوں سفر سے تھکے ہوئے تھے اور کھانا بھی انہیں 3 دن کے بعد ملا تھا، تو اس کا ایسا نشہ سوار ہوا، لیٹتے ہی نیند آ گئی اور صبح ہوتے ہی ان کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے پر انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے جلدی منہ ہاتھ دھویا اور اس بوڑھے کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب بوڑھے نے آنکھ کھلی تو حسن اور انور نے ایک ساتھ سلام کیا۔ بوڑھے نے ان دونوں کو دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا دلیا اٹھاؤ اور دونوں روٹی کھا لو۔ حسن نے روٹی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دیکھتا کیا ہے کہ آج دلیا میں روٹی کے بجائے ہر قسم کی مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے خوشی خوشی مٹھائی کھائی۔ جب دونوں کا مٹھائی سے پیٹ بھر گیا تو حسن نے کہا، بابا اب ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے۔ بوڑھے نے خوشی خوشی انہیں جانے کی اجازت دی اور صندوق میں سے ایک گیند نکال کر حسن کو دی اور کہا کہ یہ گیند جادو کی ہے جو تمہاری ہر مصیبت میں تمہاری کام آئے گی، اور یہ گیند رکھو اور جادوگر کے محل کی طرف چلے جاؤ۔ اس گیند سے جس طرح چاہو گے کام لے پاؤ گے، صرف آواز دے کر گیند کو حکم دینا، اللہ نے چاہا تو کام پورا ہوگا۔ دونوں نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور گیند لے کر سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چل کر حسن نے گیند کو زمین پر رکھ کر کہا، جادو کی گیند جادوگر کے محل کا راستہ بتا۔ اور اسی طرح سے چلتے چلتے 8 دن کے بعد وہ جادو کے محل کے پاس پہنچ گئے اور چھپتے چھپاتے جادوگر کے محل میں گھس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جادوگر ایک پلنگ پر پڑا آرام سے سو رہا ہے، اس کے علاوہ محل میں ان کی نظر کسی پر نہ پڑی۔ پہلے تو وہ دونوں شہزادی کو محل میں نہ پا کر بہت پریشان ہوئے، لیکن حسن نے جادو کی گیند کو جیب سے نکالا اور زمین پر رکھ کر کہا، جادو کی گیند یہ بتا کہ شہزادی کہاں ہے، ہمیں وہاں لے چل۔ جادو کی گیند اپنی جگہ سے ہلی اور ایک طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے یہ ایک کمرے کے سامنے جا کر رکی، مگر یہاں شہزادی نہیں تھی۔ یہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کا چہرہ حیرانی سے دیکھتے رہے۔ اچانک سے انور اچھلا اور کہنے لگا، دیکھو حسن، یہاں تہ خانہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی یہاں قید ہے، چلو اس میں چل کر دیکھیں۔ یہ دونوں ہمت کر کے تہ خانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادی ایک طرف ایک کونے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ یہ دونوں دبے دبے پاؤں شہزادی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کو اپنے پاس دیکھ کر شہزادی حیرت میں پڑ گئی۔ شہزادی کو حیرت میں دیکھ کر حسن نے کہا، شہزادی آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں اور آپ کو اس جادوگر سے چھڑانے آئے ہیں۔ شہزادی نے بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کون ہو؟ اس پر حسن نے کہا کہ میں حسن ہوں اور یہ انور ہے، آپ باتوں میں وقت ضائع مت کریں بلکہ ہمارے ساتھ چلے۔ یہ سن کر شہزادی ان کے ساتھ چل پڑی۔ ابھی انہوں نے دروازہ ہی پار کیا تھا، کسی نے بڑے زور سے آواز دی، لڑکو وہیں ٹھہرو، اگر ذرا بھی ہلنے کی کوشش کی تو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا تو جادو موٹی موٹی آنکھیں نکالے کھڑا تھا۔ جادوگر نے تینوں کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا، مرتے کیا نہ کرتے۔ تینوں ان کے پیچھے چلے۔ تھوڑی دیر چل کر جادوگر ایک کمرے کے پاس رکا۔ اس نے شہزادی سے کہا، تم نے ان لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے تمہیں وہ سزا دوں گا جو تم بھی یاد کرو گے۔ جادوگر نے اوپر ہاتھ اٹھایا اور کچھ پڑھ کر شہزادی کی طرف پھونک مار دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی پتھر کی ہو گئی۔ اس کے بعد جادوگر نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں عمر بھر یہاں قید رہو گے۔ جادوگر نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور یہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حسن نے جیب سے گیند نکالی، جادو کی گیند، ہمیں اس جیل سے نکلنے کا ترکیب بتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دیو نکل کر ان کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، حضور کیا حکم ہے؟ حسن نے دیو سے کہا، یہ شہزادی جو پتھر کی بنی ہوئی ہے، اسے اصلی روپ میں لا دو اور ہمیں یہاں سے آزاد کراؤ۔
دیو نے حسن کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اڑ گیا اور ایک چشمے کے پاس جا کر رکا اور کہنے لگا، حضور یہاں سے تھوڑا پانی اپنے ساتھ لے لیں، یہ پانی شہزادی کے اوپر چھڑکا جائے، تب ہی شہزادی اپنی اصل روپ میں آئے گی۔ حسن نے جلدی جلدی ایک بوتل میں پانی لیا اور دیو کے پاس آ گیا۔ اس نے حسن کو اپنے بازو پر بٹھایا اور آنند پن جادوگر کے محل میں پہنچ گیا۔ انور حسن کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور آگے بڑھ کر حسن کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر تمام پانی شہزادی کے اوپر چھڑک دیا۔ پانی پڑتے ہی شہزادی اصلی روپ میں آ گئی۔ اس نے حسن کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور کہا، یہاں سے جلدی بھاگ چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگر پھر یہاں آ جائے۔ یہ سن کر حسن نے دیو سے کہا، ہمیں وہاں لے چل جہاں وہ بزرگ رہتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ گیند دی تھی۔ دیو نے ایک ہاتھ پر حسن کو اور ایک ہاتھ پر شہزادی کو اور پیٹھ پر انور کو بٹھا کر ادھر ہی اڑ چلا جہاں وہ بابا رہتے تھے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی چلا ہوگا کہ حسن نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ جادوگر ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ حسن نے جیب سے جادو کی گیند نکالی اور جادوگر کی طرف ماری، جس سے جادوگر جل کر راکھ ہو گیا۔ گیند واپس آ گئی۔ یہ دیکھ کر شہزادی کا دم میں دم آیا۔ دیو تھوڑی دیر کے بعد اسی بزرگ کے پاس جا کر رکا۔ حسن نے تمام قصہ شہزادی کا ان بزرگ کو سنایا۔ بڑے بابا نے تینوں کو دعائیں دیتے ہوئے کہا، اب 40 دن پورے ہونے کو آ گئے ہیں، تم وہاں جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ تینوں نے بابا کو خدا حافظ کہا اور تینوں دیو کے ہاتھ پر سوار ہو کر اور آنند پن میں دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حسن اور انور کا بہت سی شکریہ ادا کر دیا اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ گاؤں والوں سے کوئی لگان نہیں لیا جائے گا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے حسن اور شہزادی کی شادی کی اور حسن کو اپنا جانشین اور ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔